بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 829 ہے اور آج سورہ توبہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ ما کان نہیں ہے لأہل المدینہ لائق اہل مدینہ کے، ومن اور ان کے جو حولہم ان کے آس پاس ہیں، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، ان یتخلفوا کہ وہ پیچھے رہ جائیں جہاد میں، عن رسول اللہ رسول اللہ سے، ولا يرغبوا اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ رغبت رکھیں بانفسہم اپنی جانوں سے بے پرواہ ہو کر، عن نفسی اس رسول اللہ کی جان سے، ذالک یہ اس لیے کہ بانہم بے شک وہ لوگ، لا یصیبہم نہیں پہنچتی انہیں، ظمأ پیاس، ولا نصب اور نہیں تھکاوٹ، ولا مخمصۃ اور نہیں بھوک، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون اور نہیں رونتے طے کرتے وہ، موطئن کسی مقام کو، یغیظ جو غضبناک کر دے، الکفار کافروں کو، ولا ینالون اور نہیں حاصل کرتے وہ، من عدو دشمن سے، نیلن کوئی کامیابی غنیمت وغیرہ، الا مگر کتبہ لکھا جاتا ہے، لہم ان کے لیے بھی اس کے بدلے، عمل صالح نیک عمل، ان اللہ بے شک اللہ لا یضیع ضائع نہیں کرتا، اجر المحسنین احسان کرنے والوں کا اجر۔ ترجمہ یوں ہے، اہل مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس دیہاتی رہتے ہیں ان کو یہ شایع نہیں تھا کہ اللہ کے پیغمبر سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے، پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی، یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں، تو ہر بات پر ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے، کچھ شک نہیں کہ اللہ نیکوکاروں کو کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس آیت میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اہل مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس دیہاتی رہتے ہیں ان کے لائق نہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر سے پیچھے رہ جائیں۔ دوسری بات، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ تیسری بات، یہ اس وجہ سے کہ انہیں جو کوئی پیاس یا تھکن یا بھوک اللہ کی راہ میں پہنچتی ہے۔ چوتھی بات، اور وہ کسی جگہ جو قدم رکھتے ہیں جس سے کافروں کو جلن ہوتی ہے۔ پانچویں بات، اور دشمن سے جو بھی کوئی چیز لے لیتے ہیں تو اس سب کی وجہ سے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ چھٹویں بات، بلا شبہ اللہ اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت کے آخر میں ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے 2 کاموں کا حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونا کس طرح ممکن ہے؟ اس کا جواب اس آیت میں ہے کہ تمہارا غزوات میں نبی کے ساتھ اور ان کے مخلص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ہونا، یہی تمہارا سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ اسی لیے اس آیت میں کہا گیا کہ مدینے میں رہنے والے مخلص مسلمانوں اور اطراف و اکناف کے دیہاتی مسلمانوں کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں جانے سے رہ جائیں۔ غازی اور مجاہد بننے کے بجائے اپنے گھروں میں کمزوروں، ضعیفوں، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور نہ ہی ان کے لیے یہ زیبا دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنی جانوں کی فکر میں بیٹھ جائیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے
چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ان کی تمام جانوں سے بڑھ کر ہے۔ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جنگ میں چلے گئے تو تمہیں کیا ہوا کہ تم اپنی جانوں کی فکر میں اپنے گھروں میں بیٹھ گئے؟ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود غزوے میں شریک ہوں، خود سفر کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہوں، تو تمہیں کیا ہوا کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو؟ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ سب کے سب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل جاتے۔ البتہ معذوروں وغیرہ کے لیے تو گنجائش ہے، تمہارا اپنے گھروں میں ایسے وقت بیٹھ جانا ایمانی تقاضے کے خلاف۔ ہاں، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنی جانب سے مدینہ طیبہ کا امیر بنا دیا تاکہ آپ کے پیچھے انتظام سنبھالے، یا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کے لیے اپنے پیچھے چھوڑ دیا تھا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، یا جو حضرات معذورین تھے وہ اس سے مستثنی ہیں۔ آیت شریفہ کا سیاق اور طرز بیان اس بات کا مقتضی ہے کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں جائیں تو کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ آپ کے پیچھے رہ جائے۔ اسی لیے بعض علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کرنا فرض عین تھا، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ حکم اس وقت تھا جب مسلمان کم تھے، جب مسلمان تعداد میں زیادہ ہو گئے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ جو 3 حضرات مومنین مخلصین میں سے پیچھے رہ گئے تھے، جن کا واقعہ تفصیل سے پہلے گزر چکا ہے، پیچھے رہ جانے والے مخلصین میں حضرت ابو خیثمہ بھی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو منافقین بھی برے دل سے ساتھ لگ گئے تھے، پھر وہ راستے سے واپس ہوتے رہے۔ راستے سے واپس ہونے والوں میں حضرت ابو خیثمہ بھی تھے۔ سخت گرمی اور دھوپ کی وجہ سے یہ بھی راستے سے واپس آ گئے تھے۔ ان کی 2 بیویاں تھیں۔ واپس آئے تو دیکھا کہ باغ میں 2 چھپروں کے نیچے ان کی بیویوں نے پانی چھڑک رکھا ہے اور کھانا تیار کر رکھا ہے۔ ابھی دروازے ہی میں کھڑے تھے کہ اپنی دونوں بیویوں اور انہوں نے جو کچھ تیار کر رکھا تھا ان سب پر نظر پڑی۔ اس کو دیکھ کر کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سخت گرمی میں ہیں اور ابو خیثمہ ٹھنڈے سائے میں ہیں، اس کے لیے کھانا ضرور ہے اور اس کی خوبصورت بیوی سامنے موجود ہے، یہ انصاف کی بات نہیں۔ اللہ کی قسم میں ان میں سے کسی ایک چھپر میں بھی داخل نہ ہوں گا۔ میں روانہ ہوتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتا ہوں۔ دونوں بیویوں نے سفر کا سامان تیار کیا، انہوں نے اپنا اونٹ لیا اور روانہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو خیثمہ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا قصہ سنایا اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے لیے خیر کی دعا کی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنا سامان اپنی کمر پر لادا، پھر پیدل ہی چل دیے اور راستے ہی میں ایک منزل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا ایمانی تقاضا تو تھا ہی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ شانہ نے اجر و ثواب کا بھی وعدہ فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا۔ یہ اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جو بھی پیاس، تھکن اور بھوک اللہ کے راستے میں پہنچتی ہے، جہاں بھی قدم رکھتے ہیں جس سے دشمنوں کو جلن ہوتی ہے اور دشمنوں کو جو کچھ تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ سب ان کے اعمال صالحہ کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ ان آیتوں سے یہ معلوم ہوا کہ مدینے والوں پر اور ان کے اطراف رہنے والے عرب کے قبیلوں پر جہاد فرض تھا۔ کسی بھی مومن کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ وہ اپنی جان کو نبی کی جان سے افضل سمجھے۔ ایمان کی تکمیل محبت رسول پر موقوف ہے، اور نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کے لیے اپنی جان اور اپنا مال قربان کیا جائے، اور مجاہد کو اس کی ساری قربانیوں کا اجر دیا جائے گا۔ اس آیت سے ہر ایک پر جہاد فرض عین ہونا معلوم ہوا، لیکن یہ آیت بعد میں اس لیے منسوخ ہو گئی کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، تو اب تمام مسلمانوں پر جہاد فرض نہیں ہوگا۔ چنانچہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، جو آگے آیت آ رہی ہے، اس میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ سارے لوگ جہاد میں نہیں نکلیں گے۔ اس آیت مذکورہ نے ما کان لأہل مدینہ والی اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔